الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني استجب لكم وعن ابو امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر صلوات المكتوبة رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، دو جز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ دعا کی قبولیت کے دو اوقات آپ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو رات کا آخری حصہ ہے، اور دوسری بات یہاں فرمائی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے رات کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی انداز سے فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے اپنے ان کمزور بندوں پر اللہ نے مہربانی اور رحم کا معاملہ فرمایا ہے جو راتوں کو اٹھنے سے قاصر ہیں۔ اصل تو جو دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اخیر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر ہے اور دنیا سب آرام میں، راحت میں اور راحت کی نیند دے رہی ہے، اس وقت آدمی اپنی راحت کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر، ٹھنڈیوں میں لحاف کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وہ اصل دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کا اور رحم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو کمزور ہیں راتوں کو اٹھنے سے اور جو قاصر ہیں آہ سحرگاہی سے، ایسے بندوں کے لیے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ بھئی مسجد میں نماز کے لیے تو تم آتے ہو، نماز کے لیے آتے ہو، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورت کو پیش کر دو۔ یہ بھی اسی طرح یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے جیسے آدھی رات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد وہاں ایک موقع ہے پوری رات میں، آدھی رات کا موقع، آدھی رات کے بعد کا موقع یا آخری رات کا موقع۔ یہاں اللہ نے اپنے کمزور بندوں کے لیے دن میں 5 مواقع عطا فرمائے ہیں۔ آپ 5 مرتبہ مسجد میں آئیے، 5 فرض نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورت رکھ دیں۔ اس دعا کی بھی قبولیت کا ایسے ہی وعدہ ہے جیسے آدھی رات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نے یہاں قبولیت کا موقع رکھا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت اللہ کے سامنے فرض نماز کے بعد رکھنی چاہیے۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے، جتنے مصلی آئے سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ کسی کے یہاں بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں روزی کا مسئلہ ہے، کسی یہاں بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں اولاد کا مسئلہ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے اور بٹواروں کا مسئلہ ہے، نہ معلوم کیا کیا مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا مسئلہ، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی حاجت الگ الگ ہے۔ امام صاحب دعا کریں گے، امام صاحب کی حاجت تو دعا بھی الگ الگ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب بلند آواز سے دعا کریں اور لوگ اس پر آمین کہہ کر ہاتھ پھیر لیں چہرے پر، نہیں۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورت الگ الگ مانگے۔ امام صاحب اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، ہر مصلی اپنی اپنی ضرورت اللہ سے مانگے۔ ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں ہیں۔ امام کو پتہ نہیں کس کی کیا حاجت ہے، ہر ایک اپنی اپنی حاجت، تو ہر آدمی ہاتھ اٹھائے اور انفرادی طور پر ہر ایک فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا مانگے۔
ہر ایک کو اپنی اپنی دعا کرنی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی حاجت اللہ سے طلب کرنی ہے۔ امام صاحب اپنی حاجت مانگیں گے اور مقتدی اپنی حاجت مانگیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی دعا۔ ہاں، انفرادی دعا میں کہ بھائی تمام مصلیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، امام صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی دعا کر رہے ہیں اور ظاہر میں اجتماعی شکل نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دعا ہر ایک کو اپنی اپنی الگ الگ کرنی ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی جگہ پر یہ ہوتا ہے اور دعا کے بارے میں یوں لکھا ہے علماء نے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اب آپ اپنے مالک سے اپنے رب سے جب دعا کرو تو دعا عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ عاجزی اور انکساری اور آہستہ سے کرنی ہے، بلند آواز سے نمازوں کے بعد دعا نہیں ہے، آہستہ سے، خفیہ، اللہ سے آہستہ سے، راز و نیاز کی، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو کان میں کوئی بات کہتا ہے، کان میں بات کہنی، بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا کے آداب کو ذکر کرتے ہوئے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تم کسی بہرے اور گونگے سے دعا نہیں کر رہے، آپ اس سے دعا کرتے ہیں جو سمیع ہے اور بصیر ہے، تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھنے والا ہے اور دلوں کی حرکات کو سننے والا ہے۔ بلکہ یوں ارشاد فرمایا گیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی کنکیوں کے اشاروں کو وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور تمہارے دلوں پر جو وساوس گزرتے ہیں، جو خیالات گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی سنتا ہے۔ تو اس اللہ کو سنانے کے لیے اور اس سے دعا کرنے کے لیے بلند آواز ضروری نہیں ہے، اس لیے نمازوں کے بعد جو دعا ہے وہ آہستہ ہے۔ ہاں، اگر بڑا مجمع ہے، اجتماع ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور بلکہ آج مسلمانوں کی یہ حال ہے، بڑا طبقہ ایسا ہے اسے کیا مانگنا اللہ سے وہ بھی معلوم نہیں ہے، ایسا مجمع اگر جمع ہے اور بلند آواز سے جیسے اجتماعوں میں ہوتی ہے دعا کرائی جائے اور اس میں ہر قسم کی دعا ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کا موقع بہت مختصر ہوتا ہے اور وہاں ہر قسم کی حاجتیں، ہر قسم کی دعائیں طلب کر لی جاتی ہے، اس میں تمام لوگوں کی حاجتیں اور تمام لوگوں کی ضرورتیں اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس بڑے مجمع میں اگر کوئی ایک شخص دعا کرے، لوگ آمین کہہ لے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے بعد مختصر موقع ہوتا ہے، اور بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مثلا ظہر، مغرب اور عشاء اور جمعہ کی نماز بھی اس کے اندر شامل ہے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں دعا مختصر کرنا ہے، مختصر دعا کرنے کے بعد فوراً سنتوں کے لیے اٹھ جانا ہے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، مثلا فجر اور عصر کی نماز، اس کے بعد دعا قدر طویل ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر دعا طویل ہو جائے یا اور وظائف طویل ہو جائے فرض نماز کے بعد، اور پھر سنتوں میں اگر تاخیر ہو جائے تو پھر اس سنتوں کا ثواب باقی نہیں رہتا ہے، یہ بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، سنتوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان فرض نمازوں کے بعد دعا نہایت ہی مختصر کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اتنا کہہ کر سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں دعاؤں کے، بعض روایات کے اندر آئے ہیں، اپنے اپنے موقع پر اس کو دیکھ کر یاد کر لینی چاہیے۔ خیر، یا تو حدیث کی دعائیں آپ مانگ لیں یا یہ کہ اپنی اپنی جو حاجت ہے اردو کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن مختصر مانگے، ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے اور آہستہ آواز سے اللہ سے عاجزی اور خفیہ کے ساتھ مانگے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ نے لمبی بحث کی ہے نماز کے بعد دعا کے سلسلے کے اندر، اور اس بحث کے خلاصے میں آپ نے یہ لکھا ہے قد ثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلوات مکتوبۃ، کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات آپ نے فرمائی ہے متصلا بها، فوراً نماز کے بعد فوراً دعا ہے، فرض نماز کے بعد فوراً دعا ہے۔ جن نمازوں کے بعد سنت ہے سلام پھیرنے کے بعد فوراً دعا ہے، ایسا نہیں کہ نماز کے بعد امام صاحب نے کوئی اعلان کر دیا
اعلان کیا، یا یہ کہ عام طور پر مسجدوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ سلام پھیری امام صاحب نے اور چندے کے ڈبے پھرائے اور اب پھر دعا کرتے ہیں؟ اب دعا کا موقع چلا گیا۔ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب نور اللہ مرکزہ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فوراً دعا ہے۔ نماز کے بعد اگر امام صاحب یا کسی اور نے دعا سے پہلے اگر اعلان کیا ہے اور کسی عمل میں اگر لوگ مشغول ہو گئے، اب دعا کا وقت ختم ہو گیا، اب دعا کرنے کے کوئی معنی نہیں، دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کے بعد جو دعا کی قبولیت کی فضیلت ہے وہ ختم ہو گئی، اب دعا کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اس لیے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرکزہ نے بھی لکھا ہے متصلاً بہا، نماز کے بعد فوراً دعا ہے، کسی تاخیر کے بعد نہیں ہے۔ بعض حضرات وظائف میں لگ جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے، اور بعض اعلانات وغیرہ، تو جو کچھ چیزیں ہیں وہ دعا کے بعد کریں، دعا سے پہلے نہیں ہے۔ ورنہ اگر دعا سے پہلے اگر آپ نے کیا تو پھر دعا کی حاجت نہیں، دعا کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ بہت سی جگہ اور جیسے یوں لکھا ہے علماء نے کہ نماز پھیر دی، اب امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس کا انتظار مصلیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلی سلام کے بعد فوراً اپنی دعا کے اندر مشغول ہو سکتے ہیں، اور امام صاحب دعا ختم کریں، اس کا بھی انتظار مصلیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سے پہلے مصلی اپنی دعا ختم کر کے وہ سنتوں کے اندر مشغول ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی جگہ یہ رواج ہے کہ دعا شروع کرنے کے لیے امام صاحب ایک کلمہ زور سے کہتے ہیں تاکہ مصلیوں کو پتہ چلے کہ دعا شروع ہوئی، اور پھر برحمتی کہ یا ارحم الراحمین زور سے کہہ کر دعا پوری کرتے ہیں تاکہ مصلیوں کو پتہ چلے۔ تو یہ کلمے بھی زور سے کہنا ضروری نہیں ہے، دعا تو آہستہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمے بھی آہستہ کہنے ہیں۔ امام صاحب اپنی دعا پوری کر کے اپنی سنتوں میں مشغول ہو جاوے، مقتدی اپنی دعا پوری کر کے اپنی سنتوں میں مشغول ہو جاوے، یہ اصل ہے۔ یہ بات حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات آپ نے یہ لکھی ہے بے رفع الیدین، کہ دعا مانگنی ہے، کیسے مانگنی بھائی؟ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے دل سے متوجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجت اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اللہ اسے بھی سنتا ہے، اسے بھی پورا کرنے کے لیے اللہ قادر ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا میں سے ہے، بلکہ اس لیے کہ دعا اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ مانگنی ہے، اور ہاتھ اٹھانا یہ عاجزی کی ایک علامت ہے کہ کسی سے مانگ رہے ہیں آپ، کسی کے سامنے آپ نے اپنی جھولی پھیلائی ہے، یہ اس کو لگنا چاہیے۔ جب یہ آپ کی جھولی دیکھے گا، آپ کی بھیک اور آپ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھے گا، تو اس کی رحمت جو ہے بہت ہی ایک دم سے کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ آداب دعا میں سے ہے، اس لیے کہ اظہار انکساری اور اظہار عاجزی کی یہ علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔